چھوٹے دائرے سے نکالے کہ تمہیں ایک چھوٹی نوکری ملے گی، تمہارا گھر ہوگا، تمہاری ایک گاڑی ہوگی، وہ تو دنیا کے سارے جانور کرتے ہیں، ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، ان کا توڑ بہت خوراک ہوتا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان کا ذہن کھول دیں، ہم ان کا سینہ کھول دیں، جو ذہن کھولتا ہے، سینہ کھولتا ہے، برداشت بڑھتا ہے، صبر بڑھتا ہے، سخاوت بڑھتا ہے، اتفاق بڑھتا ہے، اور اس طرح انسانوں کی پرو بہبود کا سوچ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرتے رہے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ ان کو کتاب سکھائے، پڑھانے کی بات نہیں ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو حکمت اور ویزکیہم، اور اس طرح تزکیے کی بات ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی ہو، جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس زبان کا ہو، ہم نے اس کو اسکول تک پہنچایا ہے۔ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب، اور یہاں تشریف لائے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، اور یہاں تشریف فرمائے انتہائی معزز مہمانان گرامی جو پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہیں، علاقوں سے آئے ہیں، مجھے 2 منٹ کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ پہلے تو میں ابتدا سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے جید علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کے شاگردوں کے شاگرد کا برابر بھی نہیں ہوں۔ اگر میری باتوں میں کوئی ایسی بات علمی لحاظ سے ہو جائے تو میں اس کے لیے ابتدا سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ اور دینی علوم کے بارے میں چونکہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس لیے کہ میں بچپن سے حفظ و تجوید کا ایک ادنا طالب علم رہا، لیکن باقی دینی علوم کا میں ایسا اسٹوڈنٹ نہیں رہا جس پہ میں کوئی بات کر سکوں۔ میں ذاتی طور پر انگریزی ادب اور قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مذہب کے ساتھ اور ان علماء کرام کی وجہ سے جو محبت ہے تو وہی اللہ کا نعمت سمجھتے ہیں اور ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ شیخ صاحب کی فیملی جو ہے، ان کے جو والد محترم صاحب تھے، اس پہ دوبارہ اگر میں بات شروع کروں تو اس کے لیے تو پوری 1 سال سے بھی زیادہ وقت چاہیے کہ ان کے کتنے خدمات ہیں، خود مولانا صاحب کے کتنے خدمات ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے بچوں، اپنے ملک، اپنے صوبے کا ایک عالمگیر موازنہ کریں۔ جس طرح مولانا صاحب نے بھی بات کی، ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستان ہے، ہماری شناخت پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان سے باہر ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، ہمارے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک گلوبل ولیج، ایک عالمی گاؤں کے وکیل ہیں۔ ہم نے اپنے مقام کا تعین اس پورے دنیا میں کرنا ہے، اس پورے کائنات میں کرنا ہے۔ میں نہ کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی مجتہد ہوں، نہ میں کوئی محقق ہوں، لیکن ان علماء کرام سے جو سنا ہے، انہوں نے جو پڑھایا ہے، انہوں نے جو سمجھایا ہے، جو اسکول میں سمجھایا ہے، جو مسجد میں سمجھایا ہے، جو گاؤں میں جو سمجھایا ہے، جو جرگے میں سمجھایا ہے، وہ وہی سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقام پر پیدا کیا ہے، مگر انسان کی ذمہ داری اس پورے عالم کے لیے ہے۔ انسان کو پورے عالم کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے پورے ارض کا،
پورے زمین کا ذکر فرمایا ہے. اب اس خلیفہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے ایک سنجیدہ ماحول چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت پاکستانی اس دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ میرے میڈیکل کالج کا پیدا کردہ ڈاکٹر دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے. میرا انجینئر دنیا کا بہترین انجینئر ہے. میرا جیولوجسٹ بہترین جیولوجسٹ ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، پھر میں کہتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی مفتی نہیں. والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والطور سینین پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین امن کے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. شاید میں اس ترجمے میں غلطی کر چکا ہوں، میں پھر معذرت چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسان صرف چہرے کے حساب سے حسین نہیں ہے، یہ صرف آنکھ کے حساب سے حسین نہیں ہے، یہ صرف بالوں کے حساب سے حسین نہیں ہے، یہ صرف زبان کے لحاظ سے حسین نہیں ہے، یہ صرف چلن کے لحاظ سے حسین نہیں ہے. اس انسان کو اللہ رب العزت نے ذہن کی ایک بڑی حسن دی ہے. انسانی ذہن 14 ارب نیورون کے ساتھ بنا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے سارے اعضاء مکمل ہوتے ہیں. اس کے سارے، آپ میں کوئی بچہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 5 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا تو 15 بعد میں مکمل ہو گئے. ایک آنکھ کے ساتھ پیدا ہوا تو دوسری آنکھ بعد میں پیدا ہو گئی. ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تو دوسری کان کئی بعد میں پیدا ہو گئی. اس طرح نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کا ایک آرگن ایسا ہے جو 1/4 ہوتا ہے، وہ انسان کا دماغ ہوتا ہے. انسان کا دماغ 4 اور 5 سال کی عمر میں پورا ہو جاتا ہے. باقی سارے اعضاء مکمل ہوتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں اور برین پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں پھر آپ ان سے پوچھیں، انسانی دماغ 1/4 ہوتا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کے گھر میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بچہ اور بچی ہم 5 سال تک کسی اور کے گود میں دیتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا خاموش کرو، تھوڑا سا ادھر رکھو، اس کو کے ساتھ یہ کہہ لو، وہ کہہ لو. اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، مگر یہ 5 سال انسانی زندگی کی بنیاد ہے. یہ بہت بڑا مجمع ادھر بیٹھا ہے. ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کی امانت ہے. ان کے زندگی کی یہ ابتدائی 5 سال جو ہے ان کے آنے والے 65 سال یا 70 سال یا 80 سال یا 100 سال عمر کا تعین کرتا ہے. ہم اس بچے کو بڑا اہم سمجھے، اس کو توجہ دے. ہم کوے اور کبوتر کو وقت دیتے ہیں، اپنے بچے کو وقت نہیں دیتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا اپنا ایک پیمانہ ہے. مجھے امید ہے کہ انتہائی معزز، انتہائی جید اور انتہائی محترم علماء کرام جو میرے دائیں بائیں اور سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے شاگرد بھی نہیں ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس دنیا میں رینکنگ کا پیمانہ آبادی نہیں ہے کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے تو آپ دنیا میں لیڈ پہ ہیں. اس دنیا میں پیمانہ پیسہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دنیا میں لیڈ کریں گے. اس دنیا میں پیمانہ اللہ رب العزت نے پہلے مقرر کیا ہے. اللہ رب العزت جب اپنے پیغمبروں پر اپنے نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. جس پیغمبر علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو علم کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو علم دے دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرتے رہے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتابہ، کہ ان کو کتاب سکھائے. پڑھانے کی بات نہیں ہے. ویعلمہم الکتابہ والحکمت، ان کو حکمت
اور وَيُزَكِّيهِمْ اور اس طرح تزکیے کی بات ہے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچی ہو، جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس زبان کا ہو، ہم نے اس کو اسکول تک پہنچایا ہے. ہم نے اس کو وہ تحفہ دینا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو قلم کی شکل میں دیا. اس کو قلم تمانا ہے ہاتھ میں، اس کو کتاب تمانا ہے ہاتھ میں. میں پھر کہتا ہوں، دنیا میں مقابلے کا معیار قلم ہے، دنیا میں مقابلے کا معیار کتاب ہے، دنیا میں مقابلے کا معیار حکمت ہے، دنیا میں مقابلے کا معیار دانش ہے، دنیا میں مقابلے کا معیار تحقیق ہے دنیا میں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ساری جمعیت علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اساتذہ کو بھی سمجھا دے. میں اس صوبے کا ایک چھوٹا سا موازنہ حضرت شیخ صاحب کی اجازت سے رکھنا چاہتا ہوں. اس صوبے میں ہمارے سرکاری اسکولوں میں 66 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں 27 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں. ان 66 لاکھ بچوں کو اگر والدین 10 روپے بھی دیتے ہیں روزانہ 10 روپے، تو والدین کے جیب سے یومیہ 6 کروڑ اور 60 لاکھ روپے جو ہے وہ جاتے ہیں جب یہ بچے اسکول جاتے ہیں. اگر پرائیویٹ اسکولوں کو میں ساتھ ملا لوں تو یومیہ خرچہ والدین کا 12 کروڑ بنتا ہے. حکومت ہمارے ملک میں میں آپ کو بتاؤں، سال میں کل 365 دن ہے، اور ہمارے صوبے اور ہمارے ملک میں اسکولوں میں تدریسی دن 180 ہے، باقی ساری چھٹیاں ہیں. ایک تدریسی دن پر حکومت کا خرچہ 1 ارب اور 1 کروڑ سے زیادہ ہے. میں جمعیت علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اساتذہ اور والدین کو بتا دیں، آپ کی زبان میں اثر ہے، آپ کی بات میں اثر ہے، آپ کی بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے. دل سے اٹھنے والی بات ہی دل میں اترتی ہے، اور وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے. آپ ان کو سمجھا دیں کہ اس غریب صوبے میں 1 ارب اور 13 کروڑ روپے یومیہ خرچہ ہے ہمارے بچوں پر اسکولوں میں. اب 76 لاکھ بچے اور بچیاں صرف اس صوبے میں پڑھ رہے ہیں. ہم دنیا کو کوئی سائنسدان کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم دنیا کو اس وقت ہم دنیا سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، ہم دنیا سے دوائیاں لے رہے ہیں، ہم دنیا سے خوراک لے رہے ہیں. اور جب ہمارے اوپر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو دنیا ہماری مدد کرتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یومیہ اگر ایک صوبہ 1 ارب اور 13 کروڑ روپے لگاتا ہے، وہ دنیا کو کیا دیتا ہے؟ ہم کتنے ڈاکٹر دیتے ہیں، ہم کتنے ادویات دیتے ہیں، کتنے ممالک کے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں. کب وہ دن آئے گا کہ جاپان والے کہہ دے کہ میں نے اپنے بچے کو پاکستان کی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، کوئی آسٹریلیا والے کہہ دے کہ ہم پاکستان بھجوا لیں گے اپنے اور بچوں کو؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب مولانا صاحب نے بھی بات کی، اس سے پہلے علامہ صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے اندر برداشت ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، اور ہم دنیا کو ثابت کریں کہ ہم متحد ہیں، پاکستان پرامن ہے. ہمارے اندر برداشت ہو، ہمارے اندر ٹالرنس ہو، تب یہ کام ہوگا. تو انسان کو اللہ رب العزت نے جب 14 بلین یعنی 14 ارب نیورون والے دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ بچہ چین میں بھی پیدا ہوتا ہے 14 بلین نیورونز کے ساتھ، یہ پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ انگلینڈ میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ سعودی عرب میں بھی پیدا ہوتا ہے. سورج پاکستان کے اوپر بھی چمکتا ہے، سورج چائنا کے اوپر بھی چمکتا ہے. چین نے اس 14 بلین نیورونز کا کچھ حصہ استعمال کر کے سورج کی روشنی پکڑ لی. اب سورج غروب ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کے دماغ میں 14 بلین نیورونز ہیں. ہم نے ان نیورونز کو استعمال کرنا ہے. ہم نے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، ہم ادویات بنا سکتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، ہم مشینیں بنا سکتے ہیں، ہم زرعی پیداوار بڑھا سکتے ہیں. ہمارا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، روس، ان چند 4-5 ممالک سے آبادی اور رقبے میں چھوٹا ہے. باقی دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک سے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے. اس پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور دنیا کو لیڈ کرانے کے لیے صرف یہ ایک صوبہ بھی کافی ہے.
لیکن ہم اگر سنجیدہ ہو جائیں، اگر ہم توجہ دے دیں، تو میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو بچے ہیں، میں صوبے کی بات کروں گا، اس صوبے میں اس وقت تقریباً 25 لاکھ بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں، لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں، 66 لاکھ اسکول کے اندر ہیں۔ اگر 25 لاکھ بچے قلم اور کتاب سے محروم رہے تو پھر ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ آپ ہماری مدد کریں، آپ پاکستان کی مدد کریں، آپ اس عالم کی مدد کریں۔ اور میں ایک بار پھر اپنے جلیل اور محترم علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے اسکولوں میں بھی ہیں، آپ ان کے پیرنٹس کو جمعے کے اجتماعات میں، عام اوقات میں یہ سمجھا دیں۔ دیکھیں، دنیا میں ہر کوئی اپنے مال اور منصب کی مدد سے اپنے موت سے پہلے اپنے گرد و پیش پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دنیا کا بڑا آدمی وہ ہے جو موت کے بعد اپنے خیالات، اپنے تحقیق، اپنے کاوشوں کی وجہ سے موت کے بعد ہزاروں سال تک دنیا پہ اثر انداز ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگی ان کے موت پہ ختم نہ ہو۔ وہ طبی موت ہے، وہ اپنی جگہ، ان کا فکر نہ مرے، ان کا تحقیق نہ مرے، ان کی کاوش نہ مرے، ان کی کامیابی نہ مرے۔ اور ہم ان کو یہ ٹارگٹ دے دیں کہ بیٹا طبی زندگی تو اللہ کو پتا ہے کہ کب تک ہے، لیکن جب تک بھی ہے آپ نے ایک موت کے بعد ہزاروں اور کروڑوں سال بعد کروڑوں اور اربوں تعداد میں پیدا ہونے والے انسانوں کے پرو بہبود کے لیے جینا ہے۔ ہم اپنے بچوں کا ذہن کھول دیں، اس کو اس چھوٹے دائرے سے نکالے کہ تمہیں ایک چھوٹی نوکری ملے گی، تمہارا گھر ہوگا، تمہاری ایک گاڑی ہوگی۔ وہ تو دنیا کے سارے جانور کرتے ہیں، ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، ان کا توڑ پھوڑ خوراک ہوتا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان کا ذہن کھول دیں، ہم ان کا سینہ کھول دیں۔ جو ذہن کھولتا ہے، سینہ کھولتا ہے، برداشت بڑھتا ہے، صبر بڑھتا ہے، سخاوت بڑھتا ہے، اتفاق بڑھتا ہے، اور اس طرح انسانوں کی پرو بہبود کا سوچ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں یقین کریں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں حضرت شیخ صاحب ان کے جو والد محترم تھے، وہ اس ملک کے، اس معاشرے کے، پورے انسانیت کے بڑے محسن ہیں، ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں۔ اور ادھر جو دیگر ہمارے جید علماء کرام صاحبان ہیں جو مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیکنالوجی میں، تحقیق میں، علم میں، حکمت میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے اور لیڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تب ممکن ہے کہ ہم اجتماعی کوشش کریں، اپنے گرد و پیش میں سوچیں، یہ نہ کریں کہ اسکول میں ذرا بچہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسکول جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو شاباش دے، ان کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھے۔ اور کوئی بچہ ہمارے گھر، آپ کا ایک پنسل شاید 2 روپے کا ہو جب آپ لیتے ہیں، لیکن جس بچے کو آپ شاباش میں دیتے ہیں، آپ اس کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یقین کریں، ہم میں سے کوئی سوچے کہ ہم نے اپنے 50، 60 یا 40 سال عمر، ادھر ہمارے جتنے بھائی بڑے اور بزرگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی سوچے کہ میں نے اپنے زندگی کے کتنے گھنٹے کسی دوسرے کے بچے اور بچی کی فکر میں گزارے، میں نے کتنا اس کے لیے سوچا، میں کب اس کے اسکول گیا، میں نے کب اس کو شاباش دیا، میں نے کوئی ٹوپی دی، کوئی پنسل دیا، کوئی قلم دیا، کوئی بل پوائنٹ دیا، کوئی اس کی رہنمائی کی، کوئی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میں شیخ صاحب کا، سارے جید علماء کرام کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ان پڑھ کو اتنے صبر سے سنا۔ اللہ ہمارے پاکستان کا محافظ ہو، ہم پورے دنیا اور پورے عالم کا محافظ ہو، اور اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اور ہمارے جوان پورے دنیا کے لیڈر بنے، ان کی خدمت کرے اور ان کی پرو بہبود کے لیے سوچے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔